وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور جی لگا کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ان دونوں آیتوں کا نزول فرمایا ہے، جن دو آیتوں کی تلاوت بھی میں نے کی ہے اور جس حوالے سے آج گفتگو بھی پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی فنائیت کا ذکر پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا۔ کل من علیہا فان کہتے ہیں، ایک انسان جس کو اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے، ایک انسان جسے اپنے علم پہ بہت ناز ہوتا ہے، ایک انسان جس کو اپنی دولت پہ بہت ناز ہوتا ہے، ناز کرنے والوں ہرگز اپنی ان نعمتوں پہ ناز نہ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو نعمتیں تجھے عطا کرتا ہوں ان نعمتوں کا شکر ادا کر، اور جب تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو ہم تمہاری ان چیزوں کو مزید بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی، اس علم پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی، ان دولتوں کے حصول پر ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں محتاج نہیں بنایا ہے بلکہ دولت و ثروت سے نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ رب نے خود فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ بندو جب تم ہماری دی ہوئی نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرتے ہو تو ہم تمہاری ان نعمتوں کو اور بڑھا دیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آج انسان بہت ناشکرا ہو گیا ہے۔ انسان کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو بہت ناشکرا ہو گیا ہے۔ سب کچھ اس کے پاس ہے، سب سے بڑی دولت تو یہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صحت جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو محتاج نہیں رکھا ہے، آپ پر کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ آپ کو اپنے پیغمبر اپنے حبیب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ ان ساری نعمتوں کے باوجود اگر ہم سے کوئی کہتا اور پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت بری حالت میں، آپ ان نعمتوں کا شکر کبھی ادا نہیں کرتے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت میں رہنے والوں، تم شکر ادا کرو اللہ رب العزت کا اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرو انسان کا۔ اور حضور نے فرمایا کہ من لم یشکر الانسان لن یشکر اللہ، کہ بندو میری امت میں رہنے والوں یاد رکھو کہ تمہارے لیے نہایت ضروری ہے کہ جس پروردگار کا تم شکر گزار بندہ ہونا چاہتے ہو اور جس کے شکر گزار بندوں کی فہرست میں اپنا نام مندرج کروانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان ہو تو انسان کا شکریہ ادا کرنا، انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ وہ انسان جو آپ کو برے وقت میں کام دیتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی مصیبتوں کی گھڑیوں میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے، ان انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے یہ سبق عطا فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے مصیبتوں کا کوہ ہمالہ ہو، ایسی صورت میں جب تمہارے سامنے تمہاری دستگیری کو کوئی تمہارا بھائی آ جائے تو تم اس کا شکریہ پہلے ادا کرو۔ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ایک انسان کا شکریہ ادا کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ شخص اپنے رب کا بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہو کر
انسان کا شکریہ ادا کرنا جسے نہیں آیا تو اسے رب کائنات کا شکر گزار وہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے برے وقتوں میں، ہماری مصیبت کی گھڑیوں میں، ہمارا وہ وقت جب ہمارا برا وقت چل رہا ہے، کوئی انسان ہماری خبرگیری کو آ جائے، کوئی انسان ہماری دستگیری کو آ جائے، کوئی انسان ہماری مدد کے لیے آ جائے، کوئی انسان جب ہم بیماری کی حالت میں ہو تو ہمیں کوئی ڈاکٹر کے یہاں اور ہاسپٹل تک لے جانے کا کام انجام دیتا ہو، ایسے انسان کا سب سے پہلے شکریہ ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے انسان کا شکریہ ادا کرنا سیکھ لیا، یقین جانے کہ آپ کو اپنے رب کا بھی شکر ادا کرنا آ جائے گا، جو کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے اشارہ فرمایا اور واضح لفظوں میں اس کا ذکر بھی فرمایا، کہا کہ ان چیزوں کو ادا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس حوالے سے ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے قطع نظر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں نہایت قریب کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی وہ آیت جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ساری چیزوں کی فنائیت کا ذکر فرمایا، کہا کہ ختم ہونے والی ساری وہ چیزیں جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس سے قبل بھی کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں واضح لفظوں میں اور کہیں بند لفظوں میں، کہیں صاف صاف ذکر موت کا کیا ہے اور کہیں اشارتاً ہے، کہیں کنایتاً ہے۔ یہ ذکر کئی دفعہ پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن اس ذکر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ایک مخلوق وہ بھی ہے جس مخلوق کو کبھی آپ مرد کی شکل میں نہیں دیکھتے، جسے عورت کی صورت میں کبھی نہیں دیکھتے۔ وہ مخلوق وہ اللہ رب العزت کے نوری فرشتے ہیں، جسے اللہ نے نہ مرد پیدا کیا نہ عورت بنا کر کے پیدا کیا، ان دونوں صفتوں سے اسے پاک رکھا، اسے نور سے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جب نفسانیت کا مادہ اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا تو پھر ہما وقت اللہ کی عبادت میں مستغرق رہا۔ وہ واحد مخلوق ہے اور روئے زمین پر آنے والی جماعت میں پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہے۔ ان دو جماعتوں کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے پاک اور صاف رکھا۔ یاد کریں کہ فرشتے جو معصوم علی خطا ہے، جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کبھی کوئی غلطی وہ کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ دن ہو کہ رات، صبح ہو کہ شام، وہ ہما وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں مستغرق ہوا۔ اس مخلوق نے بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا اور کہا کہ مولا ہمارے اندر تو مادہ نفس نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جن کے اندر تو نے نفس کو رکھا ہے موت ان کے لیے کنفرم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس خوشفہمی میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تمہیں موت نہیں اس لیے آئے گی کہ تمہارے اندر نفس کا مادہ نہیں۔ کل من علیہا فان، نفس رہے گا پھر بھی، نفس نہ رہے پھر بھی، سبوں کے لیے فنائیت ہے۔ نفس رہے تب بھی، نفس نہ رہے تب بھی، جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اسے فنا ہوگا۔ اطمینان ہو گیا، انہیں بھی سکون مل گیا کہ یہ تو ساری ان چیزوں کے لیے اللہ نے موت جیسی نعمت کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کو حاصل ہر کوئی کرے گا اور جس کے گھاٹ پر کسی کو اترنا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو قریب تک کرنا چاہتا ہوں، آئیے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، بس ایک ساتھ ہے خدا وحدہ لا شریک کی، جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس ذات کے سوا کسی چیز کو باقی نہیں رہنا ہے، ساری چیزوں کے لیے فنائیت ہے اور ساری چیزوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ بات اپنے آپ میں کنفرم ہو گئی، اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد اس آیت کا نزول فرمایا جس میں خالق ارض و سما نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ بندو اللہ رب العزت کی کن کن نعمتوں کو تم بھلاؤ. یہ میں آپ کے ذہن کو اور بالخصوص کمال بھائی ان کے سارے بھائیوں کے ذہن کو میں اس حوالے سے نہایت قریب کر رہا ہوں اور گفتگو کو تھوڑا چھوٹا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مکمل وقت ایک مکمل تقریر کے لیے مولانا نثار صاحب اللہ کو دیا جائے. اللہ نے پہلی آیت میں موت کا ذکر اس کے فوراً بعد والی آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اور یہ اصول یاد رکھیے تفسیروں کا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تفسیر تم کرو اور پڑھو تو جو آیت کی تفسیر تم پڑھ چکے ہو اس پر نظر رہے کب جب اگلی آیت کو تم پڑھ رہے. یعنی اگر پہلی پڑھ چکے ہو تو اگلی پہ نظر رکھو اور اگلی کی تفسیر آ چکی ہے تو پچھلے پہ بھی نظر رکھو. ان دونوں کے اندر تطابق ہے, ان دونوں کے اندر ملاپ ہے. ان دونوں سے مل کر ایک علم, ایک شعور اور ایک نہایت کارآمد سے تمہیں حاصل ہوتی ہے. آئیے اس حوالے سے ذرا دیکھیے کہ اللہ پاک نے ابھی موت کا ذکر کیا ہی تھا کہ ابھی کوئی دوسری آیت کریمہ نہیں آئی ہے. فوراً بعد جو آیت آ رہی ہے رب نے اس کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اب ان دونوں کے حوالے سے جب ہم موت کو سمجھنا چاہتے ہیں, جب ہم موت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے, تفسیر اس بات کی شہادت دے رہی ہے. اے بندہ مومن یاد رکھو کہ موت ایمان والوں کے لیے کسی بلا کا نام نہیں ہے. موت ایمان والوں کے لیے کسی مصیبت کا نام نہیں ہے. موت اہل ایمان کے لیے کسی پریشانی کا نام نہیں ہے. کہا کہ موت پھر نام کس کا ہے؟ کہا کہ موت اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے ایمان والوں کے. ایمان والوں کے یہ بڑی اہم بات ہے جو ذہن سے قریب کیجئے اور اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے. یہ موت ایمان والوں کے لیے کیسی نعمت ہے, یہ کیسی نعمت ہے. ذرا اسے اور قریب ہو کر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی زندگی کو, ان کے زندگی کے حوالے سے ان کے آخری لمحات کو اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے رکھتے ہیں. یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اور ان انسانوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, کہا ایمان والوں موت تمہارے لیے بلا نہیں ہے, موت تمہارے لیے پریشانی نہیں ہے, موت تمہارے لیے کوئی گھٹنا درگھٹنا نہیں ہے. موت تو ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھیے حاجی عبدالباری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریب رحمت فرمائے, اذان ہوتی تھی. ہم تو تقریباً 16-17 سالوں سے آ رہے ہیں. ابھی جیسے اذان ہوئی عشاء کی تو یہ تم سامنے بیٹھتے تھے, اذان ہوئی فوراً گھر میں چلے گئے نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنے کے بعد ہی پھر محفل میں آتے تھے. یہ ان کا اصول تھا, یہ ان کا طریقہ تھا. ہم یہ ہرگز نہیں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علاقے کے سب سے بڑے نمازی تھے, لیکن پابند شرع. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول بھی فرمائے اور ہم سبوں کو بھی عبادتوں کا جذبہ عطا فرمائے. تو ایک ایمان والا رخصت ہو گیا. آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں, ایک وہ انسان جو امت محمدیہ میں ہو اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کون سی نعمت چاہیے اور کس دولت کے تم خواہاں ہو. ہم میں کا ہر آدمی جس سے یہ سوال کیا جائے میں امید کرتا ہوں کہ سب کوئی ایک ہی جواب دے گا. ایک طرف کہا جائے کہ تمہیں حضور علیہ السلام کی زیارت اور دوسری جانب تمہارے سامنے دنیا کی ساری دولتیں رکھی ہوئی. بتاؤ کہ تمہیں
دیدار مصطفیٰ چاہیے یا دنیا کی یہ ساری ڈھیر ساری دولتیں چاہیے؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو حضور علیہ السلام کی امت میں رہنے والا ہے، وہ یہی کہے گا ان دولتوں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، ان کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے مصطفیٰ ہمارے ساتھ، ایک عقیدت مند کے لیے، ایک محبت کرنے والے کے لیے، ایک چاہت اور الفت رکھنے والے کے لیے دنیا کی کوئی دولت کام نہیں آتی، اور کسی دولت کی وہ چاہت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ وہ جس سے سچی، پکی، اچھی اور بہتر محبت کر رکھا ہو اس کا محبوب اس کی نگاہوں کے سامنے آنکھیں جب تک آنکھیں کھلی رہتی ہے ایک عام انسان اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روبرو نہیں دیکھ رہا یا نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس بات سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اس روئے زمین پر اہل اللہ کی ایک ایسی جماعت ہے جو جب چاہتی ہے اور جس وقت چاہتی ہے اپنے محبوب کو دیکھے۔ اللہ والوں کی، صوفیاء کرام کی اور بزرگان دین کی یہ مقدس جماعت ہے جن کے حوالے سے ایک الگ گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ذرا ذہن کو حاضر کیجئے کہ وہ رخصت ہو گئے ہم سے، ان کی والدہ ہم سے رخصت ہو گئی، اب ذرا پوچھا جائے کہ بتائیے آپ کو دنیا کی کون سی دولت چاہیے؟ کہا کہ ہمیں کسی دولت کی اب ضرورت نہیں ہے، مجھے اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے جب سے ہوش کی زندگی پایا ہے اس وقت سے لے کر اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ہم نے بس محمد رسول اللہ سے سچی اور پکی محبت کیا ہے، مجھے کچھ نہیں، بس اپنے محبوب کے رخ زیبا کی زیارت، صرف یہی چاہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے روبرو ہو جائے۔ بھلا بتائیں ایک انسان جو 60-70 سالوں سے ایک پختہ محبت کر رکھا ہے جسے، تو محبت کے بے شمار اصولوں میں ایک اصول تو یہ بھی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے انسان کو محبوب چاہتا ہے کہ میرے سامنے، آنکھیں کھلی رہی ہم نے نہیں دیکھا، اور جیسے ہی آنکھیں اس روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے بند ہوئی، اب دیجئے اب بیٹو مجھے جلد میری منزل تک پہنچا دو، میرے رشتہ داروں مجھے جلد میری قبر تک پہنچا دو، میرے احباب مجھے جلد قبرستان تک پہنچا دو۔ کہا کہ کیوں؟ گھر میں طبیعت نہیں لگ رہی؟ پہلے تو بڑا گھر کا خیال تھا، فکر ہوا کرتی تھی، رنگ و روغن ہو کہ صاف صفائی ہو کہ رکھ رکھاؤ ہو، ساری چیزوں کی فکر آپ کو ہوا کرتی تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ جانے کی عجلت ہو رہی ہے، جانے میں جلد بازی آپ چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ یارو میں نے تمہاری محبتیں دیکھ لی ہے، اب ہم اس کے روبرو ہونے والے ہیں، اور وہ میرے روبرو ہونے والا ہے جس سے میں نے زندگی میں بے پناہ محبت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے وہ؟ کائنات کا تاجدار حضور سید عالم محمد رسول اللہ کی مبارک و مقدس ذات ہے جس کی زیارت اور جس سے ملاقات ایک بندہ مومن چاہتا ہے، اور یہ روئے زمین پر جسے نہیں ہو پائے، لیجیے اب قبر کے اندر ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لاتے ہیں، بندہ مومن دیکھ کر اشعث کرتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اپنی شاعری کے اندر کہ فرشتوں اب میرے سرکار آ گئے ہیں، اس کا مطلب خلاصہ میں کر رہا ہوں کہ فرشتوں اب میرے سرکار آ گئے ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ فرشتے تو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جو سوالات بھی آپ جانتے ہیں، جوابات بھی جانتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ مومن ان سوالات کے جوابات صحیح پیش کر دیتے ہیں تو اللہ کا وہ مقدس فرشتہ کہتا ہے نم کنو متی ہو جاؤ ایسے
جیسے پہلی شب بلند ہوتی ہے آرام سے سو سکون سے سو، اب قیامت تک تجھے کوئی ڈانٹنے ڈپٹنے جگانے اور پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو سوالات تم سے کیے گئے ان سب کے جوابات تم نے بہت بخوبی دے دیے ہیں، اس لیے اب کوئی بات نہیں رہ گئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو میں ان ساری باتوں سے بتانا یہ چاہتا ہوں، دو باتیں اس میں۔ اولاً تو یہ کہ ایک ایمان والے کا بندہ ہو یا بندیاں، عورتیں ہو یا مرد، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو موت اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور ثانیاً یہ، دوسرا یہ کہ ایک انسان جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہا جو اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکا، اب عالم برزخ کی دنیا میں قدم رنجا ہوا اور حضور علیہ السلام کی ان کے اتباع اور ان کے سراپی کو نہیں دیکھا۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو اب رہی بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کو پختہ رکھے، اس لیے کہ قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان سوالوں کو آپ پڑھیں گے تو ہمارے عمل کا کوئی سوال قبر کے اندر نہیں ہوگا۔ کتنی آپ نماز پڑھیں، کتنی چھوڑیں، قبر میں یہ نہیں پوچھا گیا۔ قرآن کی تلاوت آپ کتنی کیے اور کیوں نہیں کیے، یہ سوال قبر کے اندر نہیں ہے۔ گویا کہ ایک لائن میں کہیے کہ ہمارے اعمال کے سوالات قبر کے اندر نہیں ہے، بلکہ جو سوالات ہیں وہ سب ہمارے عقائد کے عقیدوں کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے تمہارا کیسا عقیدہ ہے، مذہب اسلام میں تم ہو یا نہیں، اور کس مذہب کے پیروکار ہو، مذہبی اعتبار سے اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے تیرا کیا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اپنے ان معاملات کو چست اور درست رکھیں تو یقین جانیں کہ قبر کے اندر بھی ہم راحت کی زندگی جیتے رہیں گے، اور قبر کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں جنت کی راحت ہی عطا فرمائے۔ ورنہ یہ سب ہمارے لیے قبر سے ہی مشکل اور در مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر تمہارے اعمال کے حوالے سے ایسا ہے کہ وہ طے کر دیتا ہے کہ قبر کے اندر تمہیں کس حساب سے ہو، اور جس حساب سے ہو ویسے ہی صلہ تمہیں ملنے والا۔ اس لیے ہم اور آپ قیامت کی تیاری کریں اور اپنے عقیدے کے اندر بھی پختگی رکھیں، تاکہ ہمارے یہ معاملات اور ہمارے یہ کام قبر میں بھی اچھے ثابت ہو، اور روز قیامت بھی ہمارے لیے یہ بہتر ثابت ہو اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کی اچھی اور بہتر سماعتوں کے حوالے کی ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں کو سن کر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو عبادتوں کا جذبہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔